السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر حسنین اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایسٹریس سائیکل۔ ایسٹریس مین جانور کا ہیٹ میں آنا مطلب عملے تولید کے لیے تیار ہونا۔ ایسٹریس مین اس کی ہم یوں تعریف کرتے ہیں، مادہ جانور کا نر جانور کو اپنے اوپر ملاپ کرنے کے لیے چڑھنے دینا ایسٹریس کہلاتا ہے۔ ایسٹریس کے 4 مراحل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا ہے مرحلہ ایسٹریس یہ والا، اس کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے میٹ ایسٹریس، تیسرا مرحلہ ہوتا ہے ڈائی ایسٹریس، چوتھا ہوتا ہے پرو ایسٹریس۔ یہ اس کے مراحل ہیں۔ اب ایسٹریس مین جانور جب ہیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ایک دن 24 گھنٹے ایک دن تک اپنی علامات شو کرتا ہے۔ علامات میں یہ ہوگا، جانور بار بار پیشاب کرے گا، ولوا کی رنگت سرخ ہو جائے گی، ولوا میں انفلامیشن ہو جائے گی، جانور دوسرے جانور پر جمپ کرے گا، کھانا پینا کم کر دے گا، دودھ کی پیداوار کم، بہت سی علامات سائن سسٹم ہے۔ اس کے بعد جاتا ہے میٹ ایسٹریس۔ میٹ ایسٹریس سائیکل کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اس کی لیمٹ ہوتی ہے 2 دن سے لے کر 4 دن تک۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مادہ کی طرف سے ایگ اور نر کی طرف سے سپرم آپس میں کیا کرتے ہیں، ملاپ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ایمبریو تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ڈائی ایسٹریس۔ ڈائی ایسٹریس تیسرا مرحلہ ہے ایسٹریس سائیکل کا۔ اس میں 5 سے لے کر 16 دن تک مراحل ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کارپس لوٹیم بنتا ہے۔ کارپس لوٹیم فنکشن میں مطلب مکمل طور پر ایمبریو کی افزائش ہوتی ہے۔ اگر جانور میں نر اور مادہ کا ملاپ ہوگا تو 16ویں دن تک ان میں آپس میں کارپس لوٹیم کی افزائش ہوگی اور کارپس لوٹیم میں سے پروجسٹران ہارمون کا اخراج ہوگا۔ پروجسٹران ہارمون پریگنینسی کی طرف جانور کو راغب کرتا ہے اور اس کے ہیپوتھیلمس میں سے اخراج کرواتا ہے، اور جانور کو یہ اظہار ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے اور اس کی کیا کرنی ہے، گروتھ کرنی ہے۔ اور پرو ایسٹریس ہوتا ہے وہ مرحلہ جس میں جانور اپنے آپ کو دوبارہ ہیٹ کے لیے، اپنے آپ کو دوبارہ ملاپ کے لیے تیار کرتا ہے۔ Specific difference in various of the ایسٹریس سائیکل۔ مختلف جانوروں میں مختلف ایسٹریس سائیکل ہوتے ہیں۔ مطلب قوم میں 21 دن تک ہوتا ہے ایسٹریس سائیکل۔ اس کے بعد ہارس گھوڑی یعنی میں اس میں 17، 100 میں، میئر میں، ڈوگ میں، مختلف جانوروں میں مختلف ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے آپ کو بتانا چاہتے ہیں ایسٹریس سینکرونائزیشن۔ اگر آپ کو ایسٹریس سائیکل کی سمجھ آ گیا ہے تو ایسٹریس سینکرونائزیشن وہ عمل ہوتا ہے جس میں ہم جانور کو اپنی مرضی کے تحت ہیٹ میں لاتے ہیں۔ اپنی مرضی کے تحت مطلب اپنی مرضی میں ہیٹ میں لاتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق اس کی آرٹیفیشل انسیمینیشن کرتے ہیں، اور اپنی ہی مرضی کے مطابق اس کو کیا کرتے ہیں، پریگننسی کرتے ہیں۔ اس کے بہت سے پروٹوکول ہیں، ڈیفرنٹ پروٹوکول آف ایسٹریس سینکرونائزیشن۔ 1 شاٹ پی جی اے، 2 شاٹ پی جی اے، 1 شاٹ جی این آر ایچ اے، 2 شاٹ جی این آر ایچ اے، سیڈر ہے، پرڈ ہے، مختلف ہے۔ آج ہم پہلا اس کا پڑھ رہے ہیں جانوروں میں اگر فولیکل کی افزائش سی ایل یعنی کہ کارپس لوٹیم کی اگر گروتھ نہیں ہوئی تو ہم جانوروں کو ایک انجیکشن ملتا ہے جی این آر ایچ، وہ لگائیں گے۔ جی این آر ایچ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ایف ایس ایچ اور ایل ایل کی کیا کرتا ہے، افزائش کرواتا ہے۔ ایف ایس ایچ فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون ہوتا ہے اور ایل ایچ ہوتا ہے لوٹینائزنگ ہارمون، مطلب فولیکل کی گروتھ بھی کرواتا ہے اور ساتھ میں اس کو انڈے کا اخراج بھی کراتا ہے۔ اگر جانور کو یہ انجیکشن لگا دیا جائے تو وہ جلد از جلد ہیٹ میں آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پریگننسی کی طرف راغب کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوا آف ملک
ہیں نیکسٹ ٹاپک پہ. اللہ حافظ والسلام.